کے ساتھ ہی عالم آن لائن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت ہی ماشاءاللہ علمی اور خوبصورت گفتگو آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی سماعت فرمائی۔ یہاں پر ایک بات ناظرین ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جہاد کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ یہ صرف قتل و قتال اور لڑنے جھگڑنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد جس طرح اپنی جان کے ذریعے سے ہوتا ہے یا تلوار اور ہتھیار کے ذریعے سے ہوتا ہے، جسے جہاد بالسیف سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف جہاد مال کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے کہ اپنے مال کے ذریعے سے مجاہدین کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، ان کو اسلحہ فراہم کیا جائے، اسی طرح دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کیا جائے، اسے جہاد بالمال کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاد زبان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کو جہاد کی ترغیب دی جائے، دشمنان اسلام کو للکارا جائے، ان کی دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے، یا معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اسے جہاد باللسان کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک جہاد اپنے علم کے ذریعے سے ہوتا ہے، یعنی جو شخص دین اسلام کی جتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی خوف رکھتا ہے، تو وہ دوسروں کو اپنے علم کی روشنی منتقل کرے، معاشرے سے جہالت کے اندھیروں کو دور کرے، اسے جہاد بالعلم کہتے ہیں۔ اور ایک جہاد وہ ہے جو اپنی نفسانی اغراض اور خواہشات کے خلاف کیا جائے، اپنے دل میں پکنے والے گناہوں اور نافرمانی کے جذبات کو قابو میں رکھا جائے، جسے ایک حدیث میں جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عام حالات میں ناظرین اسے افضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہے جہاد بالنفس۔ اس کی آج کسی کو پرواہ نہیں۔ سامنے دشمن تو نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے دل و دماغ میں جو دشمن شیطان اور نفس امارہ کی صورت میں موجود ہے، اس سے لاپرواہی ہے، اس سے لڑنے کی کوئی فکر نہیں۔ اور اس جہاد بالنفس کی ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے شمار مواقع پر ناظرین ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم اس سے غافل رہتے ہیں۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے فجر کی نماز کے موقع پر ہمیں اپنی نیند اور گرم لحاف سے جہاد کرنا پڑتا ہے آج کل۔ اسی طرح دیگر نمازوں کا معاملہ ہے۔ دوسری طرف کمانے میں حلال و حرام کی تمیز کو برقرار رکھتے ہوئے ذاتی حرص و حوث کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، اور یہ جہاد در حقیقت نفس اور شیطان کے خلاف جہاد ہے۔ اسی طرح انسان کو دوسروں کے عیوب تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ بہادر شاہ ظفر نے کیا خوب فرمایا ہے، نہ تھی اپنے حال کی کچھ خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پر جب نظر، تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ آج پوری امت مسلمہ ناظرین اس جہاد کے مفہوم کے کسی بھی حصے پر عمل پیرا نہیں رہی ہے، جب اس سارے عالم میں مسلمان ذلت و مظلومیت کا شکار ہیں۔ خود اللہ کے پیارے حبیب سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ حدیث بیان کروں گا کہ مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب دنیا سے محبت اور موت کا خوف قرار دیا ہے۔ ابو داؤد اور بہقی میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بعض قومیں دوسری قوموں کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گی جیسے آج کل بلا رہے ہیں، جس طرح کھانا کھانے والی جماعت کے لوگ دوسروں کو چنے ہوئے لذیذ کھانوں کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کیا، کیا وہ لوگ ہم پر اس لیے غلبہ حاصل کر لیں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگی، تم نہایت کمزور اور ضعیف ہوگے، اور تمہارا روب اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے، حاجی صاحب اور قاری صاحب غور سے سنیے گا، کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص آج اگر مسلم معاشرے میں مذہب سے اپنی وابستگی کا کھل کر اظہار کرتا ہے، اپنے ایمان اور عقیدے پر مضبوطی سے جمع رہتے ہوئے ناموس رسالت کی خاطر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیتا ہے، تو اسے انتہا پسندی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اس انتہا پسندی کا کیا کہیے گا جو بریڈ فورڈ میں لارڈ احمد آف رودھم نے متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہالینڈ میں بنائی گئی اسلام دشمن فلم کی نمائش کی گئی تو وہ ہاؤس آف پارلیمنٹ یعنی برطانوی ہاؤس آف پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے، اور اگر اس تحریک کی وجہ سے مجھے لارڈشپ سے محروم ہونا پڑا تو مجھے یہ بھی منظور ہوگا۔ لیکن سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر دشنام ترازی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو پھر آپ کے یہاں بھی ملک میں اگر کوئی آدمی ایسا گزرا ہو کہ جو اپنی وزارت کو ٹھوکر مار دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر، تو اسے انتہا پسند نہیں کہتے، اسے عاشق کہتے ہیں، اسے ایمان والا کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تعالی ہمارے دلوں میں دینی غیرت
اور اسلامی حمیت پیدا فرمائے اور عالم اسلام. میں ایک شعر کرنا چاہتا ہوں جی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بہت شکریہ. میں بس گفتگو ختم کرتے ہوئے اس شعر پر اور یہ ترنم کے ساتھ شعر سناتے ہوئے کہ بہت ضروری ہے اور پروگرام کا اختتام کروں گا. سب لوگ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن اسپیشل سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.